اس نے بہت کھل کے کہا کہ جی ہم اپنی تجارت کو اس کے ساتھ نتھی کریں گے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے لیے۔ تو سر ہمیں تو یہ سونے خواب دکھائے گئے تھے کہ پاکستان اس پورے ریجن کے اندر آئل بیچے گا، ایون کہ انڈیا کو بھی پاکستان آئل دیا کرے گا۔ اچھا یہ ملک ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے، اس پر ٹیرف کم ہوگا۔ تو سر ایسا کیا ہوا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل چار، خاص طور پہ 10 مئی کے واقعے کے بعد۔ اپنے آئی ٹی سیکٹر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خالد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حنیف صابر صاحب سے نیا تجارتی معاہدہ جو امریکہ اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو سر اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 اور 3 کی رات درمیانی شب جو مودی اور ٹرمپ صاحب کی فون پہ بات ہوئی ہے جس پہ ٹیرف کم کر دیا گیا، تو اس پورے خطے میں، اس پورے ریجن میں دوبارہ انڈیا کو ایک قسم کی تجارتی اس کو بینیفٹ دے دیے گئے، تو اس کے بارے میں ذرا آپ کامنٹس کریں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ امریکن فارن پالیسی کیا ہے یا امریکی خارجہ پالیسی کی بنیاد کیا ہے۔ وہ بہت کیلکولیٹڈ لوگ ہیں، وہ کوئی جذباتی انداز میں کام نہیں کرتے۔ بظاہر نظر آتا ہے جذباتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کی بہت ساری ورکنگ اور ریسرچ ہوتی ہے۔ امریکہ کے پہلے صدر تھے جارج واشنگٹن۔ جارج واشنگٹن نے اپنی 4 سالہ مدت کے خاتمے پر جو الوداعی خطاب کیا، وہ امریکن فارن پالیسی میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے وہ جو امریکہ کے لوگ تھے اس وقت کے، جو ان کے کانگریس مین اور باقی لوگ جو اس تقریب میں شریک تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ بات آپ لوگوں کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارے کوئی ازلی دوست اور ابدی دشمن نہیں ہے۔ الفاظ یہ نہیں تھے، لیکن الفاظ جو اس نے استعمال کیے ان کا مدعا یہی تھا کہ کوئی ہمارا ازلی دوست اور ابدی دشمن نہیں ہے، ہم اپنے مفادات کے تحت فیصلہ کریں گے کہ دنیا میں کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سر یہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ امریکہ کے دشمن ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کچھ سروائیو کر جائیں، لیکن یہ بھی طنزاً کہا جاتا ہے اگر آپ اس کے دوست ہیں امریکہ کے تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ لیکن سر یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ 25% سے ٹیرف کم کر کر 18% کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے اس کو فائدہ پہنچایا گیا، تو اس سے خاص طور پہ سر پاکستان کی جو معیشت پہلے ہی اس کی حالت دگرگوں ہے، تو ہماری خاص طور پہ چمڑے کی صنعت، کھیلوں کی صنعت اور ٹیکسٹائل کو تو اس سے بہت زیادہ نقصانات، اور چاول کی صنعت کو کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ اور یہ بھی ساتھ سوال ایڈ کر لیں، کیا یہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے یا مزید کچھ چلنے کی توقع ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ امریکنز اپنے مفاد کو سر فہرست رکھتے ہیں اور اسی مفاد کی بنیاد پہ وہ طے کرتے ہیں کہ انہیں کیسے چلنا ہے۔ اور یہ پالیسیز اتنی بعض مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کھل کے بیان نہیں ہوتی تھیں، لیکن ٹرمپ کیونکہ بہت زیادہ اپنے بولنے میں بولڈ ہے، اس کے لیے ایک لفظ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں، شاید ناظرین بھی اس کو سمجھیں گے کہ وہ جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس نے جو بند کمروں میں ہونے والی گفتگو تھی، چاہے وہ امریکن پالیسی میکرز کی تھی یا ان کی غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ تھی، وہ بند کمرے کی گفتگو کو باہر مائکرو فون پہ لے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایسی بہت سی گفتگو سامنے آ گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ اس کے یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہوئی اور اندر جو توت کار ہوئی ان کی، وہ ساری کی ساری باہر آ گئی۔ اس طرح کی گفتگو یہ کبھی سفارتی معاملات میں یہ کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بھی ہوا۔ اس نے بہت کھل کے کہا کہ جی ہم اپنی تجارت کو اس کے ساتھ نتھی کریں گے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے لیے، اور ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تجارت کے ساتھ۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، اس نے ہر ملک کے ساتھ اپنے
جو امریکہ کے تعلقات تھے ان کی بنیاد پر اس نے طے کیا اچھا یہ ملک ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے اس پر ٹیرف کم ہوگا، یہ روس کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے اس کو دبا دو، اس پہ ٹیرف بڑھا دو، یہ چائنا کے ساتھ چل رہا ہے اس کو بھی دبا دو، یہ ایران سے تیل لے رہا ہے، یہ روس سے تیل لے رہا ہے، یہ امریکہ کے جو اینٹی بلاک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے تو اس کو بھی دبا دیں۔ تو سر ایسا کیا ہوا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل 4 خاص طور پہ 10 مئی کے واقعے کے بعد انڈیا پہ کافی زیادہ پریشر تھا، ٹرمپ کی خاص طور پہ لینگویج سے کافی زیادہ طنز بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، 8 ہتھیاروں کے حوالے سے بھی اکثر وہ بات۔ انڈیا اپنے کن مطالبات سے دستبردار ہو چکا ہے کہ یہ ایک تو ٹیرف والی ڈیل ہو گئی ہے، اور دوسرا جو بیسکلی سوال سر وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارے کئی حلقے کئی دانشور شادیانے بجا رہے تھے کہ اب ہماری امریکہ سے بہت اچھی ہو گئی ہے، ٹرمپ تو ایک ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے، تو لیکن اب اس ڈیل کے بعد کیا ہماری ان خوشیوں پہ پانی نہیں پھر گیا؟ اور یہ تو وہی بات ہو گئی کہ خوشیاں ہمارے پاس کہاں مستقل رہیں، باہر ہنسے کبھی تو گھر آ کے رو پڑے، تو اس میں دوبارہ یہ چھا جائے گا اس پورے ریجن کے اندر انڈیا؟ بظاہر اب ایسا لگ رہا تھا کہ کافی جگہوں پہ انڈیا بیک فٹ پہ جا رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ اب ہماری اکانومی بوسٹ کر جائے گی اور یہ کافی چیزوں پہ قابو پا لیں گے، لیکن اس ڈیل اکانومی خالد صاحب، اکانومی سہاروں کی بنیاد پہ اور لاٹھیوں کی بنیاد پہ نا کہ آپ اس لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہیں کبھی اکانومی گرو نہیں کرتی۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی جو اوورسیز اکنامک گروتھ ہے جس میں غیر ملکی اپنے ملکوں میں رہ کے یا امریکی سرزمین سے باہر رہ کے امریکہ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس کا حجم دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس میں دیکھ لیں ان کی آئی ٹی کی انڈسٹری، اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ ریموٹ چل رہا ہے کہ باہر سے بیٹھ کے لوگ امریکہ کی آئی ٹی انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ای کامرس کی ان کی جو مارکیٹ ہے اس میں لوگ باہر سے کام کر رہے ہیں۔ امریکن جتنے کال سینٹرز ہیں وہ سارے بیرون ملک سے چل رہے ہیں، بہت کم ہیں جو امریکہ کے اندر سے چل رہے ہیں، اور اس میں بہت بڑا حصہ ہے جو انڈینز کے پاس ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں نا کہ انڈیا اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، بڑے 1.5 ارب کی اچھا آبادی۔ پھر انہوں نے گزشتہ برسوں کے دوران اپنے آئی ٹی سیکٹر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے ای کامرس اور یہ کال سینٹرز کا اور اس طرح کا جو ان کا ریموٹ ورکنگ بزنس ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، اور جب اتنے بڑے لاکھ ملینز کے حساب سے لوگ انڈیا میں بیٹھ کے امریکن کمپنیوں کے لیے، امریکن اداروں کے لیے اور امریکن معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں تو امریکہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا اور اس یہ، لیے آپ دیکھیں، نہیں میں اس بات کو مکمل کر دوں، انہوں نے انڈیا کو جب مار پڑی تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ گرا ہوا ہے اس کو 2-4 اور لگاؤ تاکہ وہ مزید گرے اور آپ کی بات مانے، تو جب انڈیا گر گیا پاکستان نے اس کی ایسی تیسی پھیر دی دفاعی محاذ میں، تو اس گرے ہوئے انڈیا پر ٹرمپ نے چڑھائی کر دی اور اس کو اتنا پریشر میں لے کے آیا کہ ان کا جو یہ سفارتی چینل ہے وہ کئی ماہ سے اس معاملے پہ کام کر رہا تھا، اور الٹیمیٹلی وہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کا ٹیرف 25% سے، اور کچھ مد تھی جس میں 50% تھا، وہ کم کر کے 18% کر دیا گیا ہے۔ اب پاکستان کا ٹیرف 19% ہے، 19%۔ ان کا 1% کم ہے، 18% ہے، اور ان کو دیگر ممالک، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے، وہ پاکستان سے بہتر پوزیشن پہ آ گئے، وہ بنگلہ دیش سے بہتر پوزیشن پہ آ گئے، اور وہ ویتنام سے بہتر پوزیشن پہ آ گئے، ان کا ٹیرف ہمارے تینوں ملکوں سے کم ہو گیا۔ اب ان کی جو امریکہ کے لیے ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ فوڈ آئٹمس کی ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ایکسپورٹس ہیں، وہ مسابقتی انداز میں اب
پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ویتنام سے بہتر کم ہو گئی ہیں۔ تو سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جس طرح تنقید کر رہے تھے ان کی سفارتی اس کا مطلب ہے خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے، اور انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر ون کر لیا، مطلب جیت گئے۔ لیکن ناظرین یہ سوال جو وہ سننا چاہ رہے ہیں آپ سے بھی، اور کہ یہ ساری چیزیں تو پہلے تھی کہ سب سے بڑی منڈی تھی، 1.5 ارب لوگوں کا ملک تھا، آئی ٹی میں بہت آگے تھے، یہ جمود ٹوٹا کس بات پہ؟ کیا وہ رشین اس سے آئل لینے سے نکل گیا، یا رشین بلاک سے نکل گیا؟ کوئی تو ایسی ایک بڑی وجہ ہوگی کہ یہ جو خاص طور پہ انہوں 8-9 نے مہینے کا گیپ۔ انہوں نے پچھلے دنوں جو بریک تھرو معاہدہ ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ کیا۔ جی بالکل کیا۔ ان کے یورپی یونین کے معاہدے کے تحت اب یورپی یونین ان سے 99% محصولات یا ٹیکسز جو ہیں انڈین ایکسپورٹس پہ جو وہاں پہ جا رہی ہیں یورپی یونین میں، وہ اس کو کم کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یورپ کے اندر، یورپ کی تقریباً 1 ارب کی منڈی جو ہے اس میں ان کو بہت ہی ترجیحی رسائی حاصل ہو جائے گی۔ 1.5 ارب کی۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی اپنی تجارت کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، خواہ اس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی لیکن وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن 2 جگہوں پہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ یورپ میں کامیاب ہو گئے یورپی یونین کے ساتھ، اور وہ امریکہ میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ڈپلومیسی کے لوگ ہیں ان کو زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ، زیادہ تیاری کے ساتھ اب دونوں جگہ پہ کام کرنا چاہیے، یورپی یونین کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی، اور ان کو یہ معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھانے چاہیے کہ وہ امریکن ٹیرفس میں بھی زیادہ کوئی بہتر سپیس لینے میں کامیاب ہوں، کم از کم انڈیا کے لیول پہ تو آئیں تاکہ ہماری قیمتیں وہاں پہ مسابقتی رہیں۔ یہ نہ ہو کہ انڈین جو گڈس ہیں یا انڈین ایکسپورٹس ان کی قیمتیں تو کم ہیں وہاں پہ، لیکن ٹیرف کی وجہ سے پاکستانی قیمتیں وہاں پہ زیادہ ہو جائیں، جبکہ پاکستانی بزنسز آلریڈی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیکسز کی ریشو زیادہ ہے، پاکستان کے اندر بجلی بہت مہنگی ہے، تو ایکسپورٹ بیس پاکستان کا جو بزنس ہے وہ پہلے ہی بہت شدید دباؤ میں ہے پاکستان کے اندر۔ تو اب جب انڈیا کے مقابلے میں ٹیرف بھی زیادہ ہوگا 1%، اور یہ 1% 100 میں 1 لگتا ہے، لیکن جب اربوں کی آپ بات کرتے ہیں تو اربوں میں جا کے یہ رقم بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ اور سر یہ جو ابھی یورپ کے ساتھ انڈیا کی ڈیل ہوئی ہے، تو کیا ہمارا جی ایس پی پلس اس کو اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ اور ظاہر ہے انڈیا ایک ہمارا دشمن ملک ہے، تو وہ ظاہر ہے ہمیں وہاں پر اس طرح قدم جمانے تو نہیں دے گا ہماری کاروباری کمپنیوں کو۔ اور یہ اس معاہدے کے بعد کچھ ایسی چیزیں بھی آئی ہیں یورپی یونین کی طرف سے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں دوبارہ کوشچن اٹھنے لگیں، تو یہ اسی کا ابھی ساخ شانہ نہیں ہے؟ ایک چیز جو ہے وہ آپ کے کویسچن میں سے رہ گئی تھی، میں اس پہ بات کر دوں۔ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کون سی ایسی انڈیا کا فیصلہ تھا جو اس نے کیا کہ امریکہ اس کے قریب آیا یا وہ امریکہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہوا۔ ہاں، تو اس میں انہوں نے یہ ان کے ساتھ طے کیا ہے امریکہ کے ساتھ کہ انہوں نے روس سے تیل کی خریداری بند کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم روس سے تیل نہیں خریدیں گے بلکہ وینزویلا سے خریدیں گے، اور امریکن کمپنیاں جہاں پہ کام کر رہی ہیں ان امریکن کمپنیز سے آئل خریدیں گے۔ اور انڈیا کا آئل خریدنا ایک اور معنوں میں بہت سگنیفیکنٹ اور بہت اہم ہے کہ انڈیا ان ممالک میں شامل ہے جو کروڈ آئل یا خام تیل امپورٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کی ریفائنریز میں اس کو ریفائن کرتے ہیں اور پھر ریفائنڈ تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ فیصلہ جو ہے امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا امپورٹر ہے اس کا کروڈ آئل کا، تو امریکن کمپنیوں کو اس میں بڑا چارم نظر آیا کہ جی انڈیا اگر رشیا کو چھوڑ کے یا دیگر ممالک کو چھوڑ کے، ابھی ایران کے معاملے پہ بھی تو اس نے ٹرمپ نے دباؤ ڈالا ہے نا کہ جو ایران کے ساتھ تجارت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی ٹیرف بڑھائیں گے،
تو انڈیا ڈیفینیٹلی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا ایران کو بھی چھوڑے گا، اور وہ تیل جو ایران سے لے رہا ہے وہ بھی امریکن کمپنیز کے ساتھ، وہ جو مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہے، ان سے لے تو گا۔ سر ہمیں تو یہ سونے خواب دکھائے گئے تھے کہ پاکستان اس پورے ریجن کے اندر آئل بیچے گا، ایون کہ انڈیا کو بھی پاکستان آئل دیا کرے گا، ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا، تو وہ سارے خالد صاحب دھرے کے دھرے رہ گئی یہ باتیں۔ اس پہ آپ پھر کسی دن کے لیے رکھ لیں کہ ایک دنیا کی انڈسٹری ہے، یہ پیٹرولیم انڈسٹری نہیں ہے، اس کو دنیا میں پیٹرو کیمیکلز کہا جاتا ہے۔ پیٹرو کیمیکلز کا دنیا میں کیا کردار ہے اور پاکستان کے اندر اس انڈسٹری کی کیا پوزیشن ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے کسی وقت۔ وہ میرے آخری وہ جو سوال کا آپ نے وہ جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس بتا یہ دے دیں، پھر ہم کلوزنگ پہ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فوری طور پہ جی ایس پی پلس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو یہ اسٹیٹس انسانی حقوق پہ جو بات کر رہے ہیں۔ 31 دسمبر 2027 تک یہ ایکسٹینڈڈ ہے، اور پاکستان کو جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس حاصل رہے گا، لیکن یورپی یونین کے ساتھ اس معاہدے میں مزید توسیع، یا آپ اس کو کہیں کہ جی ایس پی پلس دوبارہ لینے کے لیے جو 1 جنوری 2028 سے نافذ العمل ہو اگلے مزید 4 سال کے لیے، تو اس میں پاکستان کو اسی سال 2026 میں یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنا ہوگا، اور یہ ایک طویل مذاکرات ہوتے ہیں۔ اس میں وہ بات جو آپ نے انسانی حقوق کی اور اس طرح کی چیزوں کی بتائی، ڈیفینیٹلی یورپی یونین کا وہ ایک چیک لسٹ ہے پوری 27، اس میں ایک نکات ہیں جس میں انسانی حقوق بھی شامل ہیں، تو وہ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ جو بہت سی پاکستان کے اندر رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں، پاکستان سے باہر رپورٹس جنریٹ ہوتے ہیں جو منفی انداز میں پاکستان کو پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان نو ڈاؤٹ ایشوز تو یہاں پہ ہیں، لیکن ان ایشوز کو آپ جتنا زیادہ لوگ ہائی لائٹ کیا جائے گا دنیا بھر میں کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو آگے جا کے پھر ملک کے لیے یا پاکستان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اتنی ہی زیادہ مشکل ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جا کے مذاکرات میں شامل ہوں گے اور اس جی ایس پی پلس کو مزید 4 سال کے لیے یہ اسٹیٹس لینے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ حنیف صاحب بات کرنے کے لیے۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تو آپ رپورٹ ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔